ایک دنیا میں نسل اور قوم بھی ایسی ہے جو ایک خاص وقت سے بحیثیت مجموعی من حیث القوم ابلیس کی ایجنٹ بن گئی ہے. وہ کون ہے؟ وہ یہودی ہے. یہ یہودی قوم جو ہے، اس میں ایک تو کچھ یہ کہ ان کی فطرت کے اندر یہ تھا کہ ہم ہیں اصل انسان، باقی انسان جو ہے وہ انسان نما حیوان ہے، ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں. ہم ہیں اصل انسان، نحن ابناء اللہ واحباؤہ. باقی یہ جنٹائلز، یہ گوئمز، غیر یہودی، یہ تو حیوانات ہیں. اب جیسے کہ انسانوں کو حق ہے کہ حیوانوں کو ایکسپلائٹ کریں، استعمال کریں. گھوڑے کو آپ تانگے میں باندھتے ہیں کہ نہیں؟ اس کی پسینے کی اور محنت کی کمائی ہے جو کھاتا ہے تانگا چلانے والا. البتہ یہ ضرور ہے کہ چونکہ اگلے روز پھر جوتنا ہے تو کچھ نہ کچھ تو اسے بھی کھلائے گا نا، اپنی کمائی میں سے کچھ دانے کھلائے گا، کچھ اور گھاس دے گا. یا بیل کو جوتنا ہے ہل میں تو کچھ نہ کچھ اس کو دینا ہوگا کھانے کو، لیکن پھر اسے استعمال کرنا ہے. تو ان کا مستقل قول یہ ہے کہ اصل انسان ہم ہیں، باقی پوری نوع انسانی ہمارے لیے حیوانوں کے درجے میں. ہم چاہیں جس طرح انہیں استعمال کریں، ایکسپلائٹ کریں، دھوکہ دیں، جیسے چاہیں لوٹیں کھسوٹیں، سب کچھ کریں، بدعہدی کریں، ان سے سود لیں، سب کریں، جو بھی ممکن طریقہ ہو. یہ ہمارے لیے ہم ڈومینیٹ کریں گے اور یہ در حقیقت ہمارے اعلی کار ہیں. ایک تو اس اعتبار سے یہود بقیہ پوری نوع انسانی کے دشمن بن گئے. قرآن مجید کی وہ آیت بھی میں نے آپ کو سنائی ہے، وَقَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ. یہ امیین کہتے تھے نا ان کو، جو غیر یہودی ہیں، کیونکہ ان کے پاس کتاب تھی، تورات تھی، اور کتاب نہیں تھی کسی کے پاس. لہذا یہ ان پڑھ ہے، پاگل ہے، جاہل ہے، امی ہے. ہم ہیں صاحب کتاب، ہمارے پاس شریعت، ہمارے پاس کتاب. یہ لوگ ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں. لیس علینا فی الامیین سبیل. ان امیین کو ہم لوٹیں کھسوٹیں، دھوکہ دیں، فریب سے جو کریں، چوری کریں، ڈاکہ ڈالیں، جیب کے قطرے، جس طرح بھی کریں ہمارے لیے جائز ہے. ہمارے اوپر کوئی گرفت نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نہیں پوچھے گا تم نے جھوٹ کیوں بولا تھا اس کے ساتھ، تم نے وعدہ خلافی کیوں کی تھی اس کے ساتھ، تم نے کیوں دھوکہ دیا تھا اس کو، تم نے کیوں اس کا مال جو ہے غبن کر لیا تھا، ہڑپ کر لیا تھا. نہیں، ہم پر پوچھ نہیں ہے. اس اعتبار سے ایک تو یہ انسانیت کی دشمنی ان کی گھٹی میں پڑ گئی. اس غلط خیال کی وجہ سے ہم تو بخشے بخشائے ہیں، وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ. ہمیں تو اللہ اگر جہنم میں داخل بھی کرے گا تو صرف چند دن، لن تمسنا النار الا ایاما معدودات. باقی اصل میں تو ہم تو اللہ کے پسندیدہ، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، اس کے بیٹوں کے مانند بڑے چہیتے ہیں، لاڈلے ہیں. یہ باقی دنیا، باقی انسان ہماری چراہ گاہ ہے، جیسے چاہے چریں، جس طرح چاہے ہڑپ کر جائیں. یہ تو ان کا پہلے سے مستقل معاملہ تھا. لیکن اس کے بعد ان کی تاریخ میں ایک دور وہ آیا جب حضرت مسیح علیہ السلام ان میں مبعوث کیے گئے. یہ 1400 سالہ تاریخ کا کلائمیکس ہے یہود کی. جب کتاب انہیں دی گئی تھی تورات حضرت موسیٰ کے ذریعے، وہ 1400 قبل مسیح کا واقعہ ہے. اس وقت سے لے کر اللہ کا وہ فضل ان پر ہوا، وہ فضل ان پر ہوا کہ کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں آیا 1400 برس میں کہ ان کے ہاں کوئی نہ کوئی نبی موجود نہ. یہ تار ٹوٹا ہی نہیں. 2 سے شروع ہوا، موسیٰ ہارون علیہ السلام، اور 1400 برس کے بعد پھر آخری 2 ہیں، عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام. یوں سمجھ لیجئے. اور اس کے درمیان یہ تار ہے، اور اس تار میں کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں آیا کہ کوئی نبی موجود ہو. اس میں اتار چڑھاؤ بہت سے آئے ہیں، اس کا وہ میرا موضوع نہیں ہے. اس وقت قبل مسیح کی تاریخ جو ہے وہ میرا موضوع نہیں ہے. قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں اس کا تذکرہ موجود ہے. وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. 2 مرتبہ ان پر عذاب کے کوڑے برسے. پہلے اشوریوں کے ذریعے سے جو شامی تھے، سیرینز اشوری کہلاتے ہیں. پھر بابلیوں کے ذریعے سے، یعنی عراقیوں کے ذریعے سے. بیبیلونیا نام تھا عراق کا پہلے.
ان پر بہت بڑی بڑی تباہیاں آئیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئے۔ اس کے بعد پھر دوسرے دور میں دوسرا اقتدار کا دور آیا، خرمستیاں بڑھ گئیں، تو پہلے گریکس کے ذریعے سے، یونانیوں کے ذریعے سے، اور پھر رومیوں کے ذریعے سے انہیں پسوایا گیا۔ یہ دور گزر چکے تھے ان پر، دو عروج کے دور اور دو زوال کے دور۔ میری چھوٹی سی کتاب ہے تنظیم اسلامی کا تاریخی پس منظر، شاید 6-7 روپے کی ہوگی، اس کو آپ دیکھیں گے تو اس میں اس کا پورا نقشہ آپ کو مل جائے گا۔ ویسے تو یہ کہ میری جو ذرا بڑی کتاب ہے سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل، اس میں میں نے ان معاملات پر بڑی تفصیل سے بحث کی۔ بہرحال یہ جو دور تھا ان کا 1400 سالہ، وہ اونچ نیچ سے ہوتا ہوا جب آیا ہے حضرت مسیح کی بعثت پر، تو ان کی شرارت کی انتہا یہ ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے مسیح کو رسول بنا کر بھیجا، رسولاً الی بنی اسرائیل۔ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے درمیان رسول کوئی نہیں ہے، سب نبی ہیں۔ حضرت موسیٰ رسول تھے اور حضرت عیسیٰ رسول ہیں، درمیان میں داؤد ہو، سلیمان ہو، یشعیاہ ہو، زکریا ہو، یہ سب نبی ہیں، یحییٰ نبی ہے، رسول نہیں ہے۔ لہذا وہ شہید کر دیے گئے، رسول شہید نہیں ہو سکتا، قتل نہیں ہو سکتا۔ لیکن عیسیٰ اور موسیٰ کے درمیان 1400 برس ان کے جو ہیں، اس کا کلائمیکس ہے حضرت مسیح علیہ السلام کی بعثت، اور حضرت مسیح علیہ السلام کو جسے اللہ نے اپنی روح قرار دیا، روح منہ، کلمتہ القاہا الی مریم، اللہ کا کلمہ، عظیم ترین معجزات۔ انہوں نے کیا کہا؟ یہ ولد الزنا ہے، حرام زادہ ہے، معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد، یہ جادوگر ہے، یہ مرتد ہے، یہ واجب القتل ہے۔ اصل حکومت اس وقت رومیوں کی تھی حکومت، لیکن انہوں نے انہیں آٹونومی دے رکھی تھی، اپنے مذہبی معاملات تم خود طے کر سکتے ہو۔ تو کائفاس جو اس وقت کا ان کا ہیڈ ربائی تھا سب سے بڑا، اس کی عدالت نے فیصلہ کیا مسیح کو سولی چڑھا دیا جائے۔ پائلیٹس پونٹس، اس کے پاس ان کی ازداش پہنچ گئی، یہ ہمارا مجرم ہے مذہبی، یہ مرتد ہے، یہ کافر ہے، یہ جادوگر ہے، یہ واجب القتل ہے، اسے قتل کرو، سولی چڑھا دو۔ خیر وہ لمبی بات ہو جائے گی، اس نے تو اپنے ہاتھ دھوئے کہ صاحب ہمارے پاس کوئی جرم نہیں ہے اس کے خلاف، تم کہتے ہو تو ٹھیک ہے، سولی چڑھا دیتے۔ یہ دوسری بات ہے کہ اللہ نے حضرت مسیح کو اٹھا لیا آسمان پر، ان کی جگہ وہ شخص سولی چڑھا جس نے غداری کر کے گرفتار کروایا تھا، جوڈاس اسکیریوٹ، اس کی شکل اللہ نے بدل دی حضرت مسیح کی سی، اور حضرت مسیح کو فرشتے اٹھا کے اوپر لے گئے، وہ زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ اور یہ ساری تفاصیل نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، یہ انجیل میں ہے، لیکن انجیل کون سی؟ برنباس کی انجیل۔